رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات تابع بیننا وبینهم بالخیرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة حق جدير فصل على محمد وآله الطيبين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ذہن فرمائیں درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا دو قدم آگے تشریف لے آئیں. یہ درمیان کا گیپ ختم کریں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. مومن آئیں گے آپ میں بیٹھنے چلیں. تحفظ مومنین و مومنات کے لیے مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں. جتنے مومنین تشریف فرما ہیں درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. بلند آواز سے محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل محبت آل محمد نعیما دائما وحسنا قائما لأن الله أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وهراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات. صلوات پر محمد و آل محمد. ثم الصلاة والسلام على الذي لحمه لحم محمد ودمه دم محمد وجسمه جسم محمد وحربه حرب محمد وزربه زرب محمد نسبه قبيل محمد وحسبه مسيل محمد الذي وجهه جمال محمد ويده كمال محمد وزربته جلال محمد الذي كان سورة يوسف من صدقة نور وجهه
جسمه لباس الناسوتیا ونفسه حقیقت الملکوتیا وروحه ریح الجبروتیا وهو یوسف کنعان اللاہوتیا الذي كان محمدا الأوسط في حديث رسول الثقلين أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد الذي قال الحسين في شانه اللهم اشهد على هؤلاء القوم قد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك كنا إذ اشتقنا برؤية نبيك رأينا علي الأكبر صلوات محمد وعلى محمد. معصوم ہے تلاوت درود دلوں کے نفاق دور کرتی ہے دل کی اتھا گہرائیوں سے شایان شان شبیہ مصطفیٰ بلند ترین صلوات پڑھیں. ابھی بھی کچھ چہرے خاموش ہیں. خانوادہ عصمت و طہارت کا ہر دل عزیز ذکر ہے. شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی شایان شان دل کی اتھا گہرائیوں سے بلند ترین صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی حضرات ذی وقار محبان آل اطہار شیعان حیدر کرار برادران اہل سنت ساکنان بزم معرفت سرمستان میکدہ ولایت کعبہ مطاف سخن حسب وعدہ ذات سرکار علی اکبر علیہ السلام. کل میں نے عرض کیا تھا کہ تھوڑا سا معیار سماعت کو بلند کر کے آپ تشریف لائیں گے تاکہ مل کے علی اکبر کا ذکر کر کے لطف لے سکیں. جو گزارشات میں پیش کر رہا ہوں ان پہ خصوصی توجہ آپ کی درکار ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ میری مجال نہیں کہ اپنی سخی زبان سے علی اکبر کا تعارف کرواؤں. وہ تو کبھی اللہ بولے تو بتائے اکبر کسے کہتے ہیں. ایسا موضوع سننے کے لیے عام ڈگر سے ہٹ کے بیٹھنا پڑتا ہے. اور ایک بات میں عرض کر دوں کہ علیوں کے ذکر کی سماعت کے لیے حجرہ ذات سے برآمدگی واجب ہے. علیوں کے ذکر کی سماعت کے لیے حجرہ ذات سے برآمدگی واجب ہے. ذات سے نکل کے بیٹھنا پڑتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ علیوں کے ذکر کی سماعت کا معیار کیا ہے. حسین ابن علی ارشاد فرما رہے ہیں اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم. گفتگو کل کی گفتگو سے متصل کر رہا ہوں کہ علی اکبر مصطفیٰ کی شبیہ نہیں. متوجہ ہیں؟ علی اکبر مصطفیٰ کی شبیہ نہیں، شبیہ اعظم ہے. شبیہ اعظم کا مطلب ہے کہ دیکھو اکبر کو، جانو محمد کو. میں پھر بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایسا موضوع نہیں ہے. بالخصوص جو میرے سامنے تشریف فرما ہے یہ موضوع آپ کو پتہ ہے عام طور پہ اس پہ گفتگو نہیں ہوتی، تو یہ پڑھنا بھی مشکل ہے اور سننا بھی مشکل ہے. لیکن مجھے حوصلہ ہے جس معیار پہ آپ لوگ سماعت فرما رہے ہیں میری کوئی بات ضائع نہیں ہوگی. شبیہ اعظم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو اکبر کو، پہچانو محمد کو. اکبر صرف جسم مصطفیٰ کی شبیہ اعظم نہیں، یہ حسین ابن علی نے فرمایا ہے خلقن و خلقن و منطقن. یہ تخلیق میں، اخلاق میں اور نطق میں محمد کی شبیہ اعظم ہے.
لوگوں کے نزدیک اکبر ہم شکل پیغمبر ہیں، ہمارے نزدیک اکبر ہم عقل پیغمبر ہیں۔ ہر بات ہر کسی کا حصہ نہیں ہوتی، جس کا حصہ ہو اس تک بات پہنچتی ہے۔ جو بات میں کر رہا ہوں اس کی ہوا بھی کسی کی سماعت کے پردے کے قریب سے گزری ہو تو اسے میں حق دیتا ہوں، وہ دوران مجلس بول سکتا ہے کہ مولانا صاحب وقت ضائع نہ کیجیے۔ لوگوں کے نزدیک اکبر ہم شکل پیغمبر، ہمارے نزدیک اکبر ہم عقل پیغمبر۔ اکبر کا شبیہ اعظم ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو اکبر کو، جملہ میں نے ارادتاً آپ کے باب شعور کے باہر روکا ہے کہ اس نے دخول ملے تو حاضر ہو۔ دیکھو اکبر کو، پہچانو محمد کو۔ میں جملہ اتنی دیر تک دہراؤں گا جب تک آپ کی سماعت میں محسوس نہ کر لوں کہ اس معیار پہ ہیں جس معیار کا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ دیکھو اکبر کو، پہچانو محمد کو۔ اکبر کو دیکھ کر اس محمد کو پہچانو جس کے لیے خدا نے کہا تھا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد۔ اے محمد میں نے تجھے بنایا ہی اس لیے ہے کہ لوگ دیکھیں تجھے، پہچانے مجھے۔ بس ایسے دو چار سامعین مجھے دے دیجئے، مجھے بھی بات کرنے کا لطف آ جائے۔ شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ نے کل بھی کہا تھا شبیہ اعظم اور آج بھی کہا شبیہ اعظم، تو یہ جو اعظم ہے اس کو ذرا ڈیفائن کیا جائے کہ یہ اعظم کیا ہے۔ لغت عرب میں ایک صیغہ ہے جسے کہا جاتا ہے افعل التفضیل، انگلش میں اسے کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری۔ عظیم سے افعل التفضیل کا صیغہ ہے، اگر مذکر ہو تو اعظم ہوتا ہے، مؤنث ہو تو عظما ہوتی۔ جو قدردان ہیں ان کے لیے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ عظیم سے اگر مذکر ہے تو سپرلیٹو ڈگری ہے اعظم، اور اگر مؤنث ہے تو پھر عظما ہے۔ کبیر سے مذکر ہو تو اکبر ہے، مؤنث ہو تو کبرا ہے۔ صغیر سے مؤنث افعل التفضیل ہو تو اصغر ہے، مؤنث ہو تو صغرا ہے۔ قریب سے مذکر افعل التفضیل ہو تو اقرب ہے، مؤنث ہو تو قربا ہے۔ اقرب کا مطلب ہے سب سے قریبی ایک مرد، قربا کا مطلب ہے سب سے قریبی ایک مستور۔ اعظم کا مطلب ہے سب سے بلند ایک مرد، سب سے بلند۔ عظما کا مطلب ہے سب سے بلند ایک مستور۔ اصغر کا مطلب ہے سب سے چھوٹا ایک مرد۔ اصغر کے یہ معنی زندگی میں اگر آپ نے سنے ہیں تو بے شک چپ بیٹھے رہیے۔ اصغر کا مطلب ہے سب سے چھوٹا ایک مرد، سب سے چھوٹا ایک بچہ نہیں۔ میں کیا کروں، کہاں سے لاؤں وہ لفظ جو اتر جائیں آپ کے دل میں۔ سب سے چھوٹا ایک بچہ نہیں، سب سے چھوٹا ایک مرد۔ صغرا کا مطلب ہے سب سے چھوٹی ایک بچی نہیں، سب سے چھوٹی ایک مستور۔ بات آ گئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسین ابن علی نے اپنی دختر جناب سکینہ سے کہا ہے یا خیرت النسوان، اے سکینہ تو بچی نہیں، تو عورتوں کی سردار ہے۔ خدا کی قسم اگر آپ رسپونڈ کرتے ہوں تو اگلی گفتگو صرف اعظم ہی پہ کرتا رہوں۔ اعظم کا مطلب ہے سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ ایک مرد۔ اور اس گھر میں یہ بھی یاد رکھیے، اس گھر میں بچپن کا رواج نہیں ہے۔ میں کہوں تو نہ مانیے، قرآن کہے تو پھر تو ماننا ہی پڑے گا۔ آیت پڑھوں
ना पढ़ो। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। इसका मतलब है जिनके बाप हैं वो मर्द हैं। और ये बाद में खुदा ने कहा मेरा हबीब ये नजरान के ईसाई नहीं मानते तो इन्हें कहो हम बुलाते हैं अपने बेटों को। इसका मतलब है जो बेटे बन के गए हैं वो बच्चे नहीं, वो दोनों मर्द हैं। ये बच्चे हैं और मर्द हैं। जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा के लिए हुसैन इब्न अली का ये जुमला तारीख में मौजूद है, या खैरतन निस्वान, ऐ औरतों में सबसे आला। असगर का मतलब है सबसे छोटा, एक बच्चा नहीं, एक मर्द। आज़म का मतलब है एक ऐसा मर्द जिससे ज्यादा कोई मोहम्मद जैसा न लगता हो। क्या बोले कबूल इसकी जबान से कि अमानत है। हाय हाय हाय। मैंने हुजूर एक जुमला कहा था लेकिन कदरदानी नहीं हो सकी, मैं इसलिए दोहरा रहा हूं। दोहराना चाहता नहीं लेकिन उस जुमले की कदरदानी नहीं हुई थी इसलिए दोहरा रहा हूं कि हो सकता है सामईन मुतवज्जे हो जाए कि किस मायार की बात हुई है। मैं हुजूर समझ नहीं पाया कि 1.25 लाख नबियों की मौजूदगी में अल्लाह अली के चेहरे से क्यों दिखना चाहता, और 12 इमामों की मौजूदगी में मोहम्मद अकबर के चेहरे से क्यों दिखना चाहता है। आज सैयदा आपको तवील सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। बेटा यहाँ पे आए, यहाँ पे आए। यहाँ आएंगे तो आपको सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा, ज़बान की इबादत हो जाएगी, वरना मजलिस देखने वालों में शामिल रह जाएंगे आप। यहाँ मजलिस सुनने वाले सामने तशरीफ फरमा है। मुस्तफा की शबीह आज़म का मतलब है, मुस्तफा की शबीह आज़म का मतलब है कि देखो अकबर को, समझो मोहम्मद को, उस मोहम्मद को जिसे खुदा ने खल्क ही इसलिए किया कि देखो मोहम्मद को, समझो खुदा को। इसका मतलब है अकबर के कंधों पे तारुफे खुदा का बोझ है। अकबर नुत्क में मुस्तफा की शबीह आज़म। भाई टेक्स्ट हो जाए तो तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा, 2 मिनट मुझे दीजिएगा। अकबर नुत्क में, बात इतनी ऊंची है कि धीमी आवाज में करूंगा तो आपको बात की बुलंदी का लुत्फ आएगा। अकबर नुत्क में मोहम्मद की शबीह आज़म। कमाल ये है कि नबी भी नहीं, इमाम भी नहीं, फिर मुस्तफा की शबीह भी नहीं, शबीह आज़म है। मुस्तफा की शबीह आज़म है किसमें? नुत्क में। इसका मतलब है अकबर जब बोलेंगे मायार मोहम्मद पे बोलेंगे, फसाहत मोहम्मद वाली होगी, बलागत मोहम्मद वाली होगी। जुमला फिजा में मौलक है और उसने नुज़ूल चाहता है। नुत्क में मोहम्मद की शबीह आज़म है। इसका मतलब है बोलेंगे तो मायार तकल्लुम मुस्तफा वाला होगा, फसाहत मुस्तफा वाली होगी, बलागत मुस्तफा वाली होगी। इसलिए कि जिसने मुस्तफा को ना देखा होगा वो सुनेगा अकबर को, पहचानेगा मोहम्मद को। यानी अकबर का कलाम जिम्मेदारी लिए हुए है मायार कलाम मुस्तफा की।
مصطفیٰ کا وہ کلام جس کے لیے قرآن نے کہہ دیا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ محمد اپنی مرضی سے نطق نہیں کرتا، یہ وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے۔ یہ وہی بولتا ہے، معیار نطق مصطفیٰ جیسا، صرف شکل نہیں، صرف شکل نہیں، تخلیق میں مصطفیٰ کی شبیہ اعظم، اخلاق میں مصطفیٰ کی شبیہ اعظم۔ جملہ ایک ہدیہ کر رہا ہوں، آغا مہدی لکھنوی آل اللہ مقامہ، ان کی کتاب ہے شہزادے علی اکبر علیہ السلام، اس میں انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے۔ جملہ کیا ہے؟ تاریخ۔ وہ فرماتے ہیں کہ عرب میں خاندان بنو ہاشم اس حوالے سے معروف تھا کہ اگر کوئی مہمان مکہ میں یا مدینہ میں آ جاتا تھا، کہیں دور سے کوئی مسافر آتا تھا، تو اسے یہ ڈر نہیں ہوتا تھا کہ رات کہاں گزاروں گا، در مصطفیٰ کھلا رہتا، در مرتضیٰ کھلا رہتا۔ عبداللہ ابن جعفر تیار کی حویلی، اس کے دروازے بند نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ کمال آغا مہدی لکھنوی آل اللہ مقامہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کمال صرف علی اکبر کا تھا کہ جب سارے دروازے بند ہو جاتے تھے تو علی اکبر کی حویلی پہ غلام مشعلیں جلا دیتے تھے کہ کوئی بھٹکا ہوا مسافر ہو تو یہاں آ جائے۔ اور اکبر کو عرب میں کہا جاتا تھا رب النیران الزیف، مہمان نوازی کی مشعلوں کا رب۔ جو چپ ہے انہوں نے یہ بات کہیں سے سنی ہے؟ بولیے۔ میں حوالہ نہ دکھاؤں تو مجھے اگلی مرتبہ ممبر پہ ہی نہ آنے دیجیے، میں کتاب کا حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ رب النیران الزیف، نیران کہتے ہیں آگ کے شعلوں، زیف کہتے ہیں مہمان کو۔ رب النیران الزیف کا مطلب ہے مہمان نوازی کی مشعلوں کا پالن ہار۔ ہائے ہائے، کچھ لوگ لفظ رب سے گھبرا گئے۔ میں حضور حیران ہوتا ہوں کہ میر انیس کو رب سخن کہنے والے، رہنے دیجئے، واپس کر دیجئے بات، میر انیس کو رب سخن کہنے والے، کتاب کوئی مجھ جیسا کم عقل اور کم علم لکھ دے اور اس کی رونمائی کی تقریب ہو تو اعلان ہوتا ہے کہ یہ ہیں اس کتاب کے خالق۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ جانے زہرا کی حویلی کی بات آتے ہی لوگوں کے دماغ سکڑنے کیوں لگتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، میں تو حضور لاجیکل آرگومنٹ کے ساتھ گفتگو کرنے کا عادی ہوں، میرے پاس ایسی باتیں ہیں ہی نہیں جو ذہنوں کو الجھا دیں۔ رب النیران الزیف، یہ علی اکبر کا لقب تھا، مہمان نوازی کی مشعلوں کا پالن ہار۔ علی اکبر وہ مشعلیں بجھنے ہی نہیں دیتے۔ محسوس کیا مصطفیٰ کی شبیہ اعظم علی اکبر کا اگر کوئی موازنہ کرنا چاہے کہ علی اکبر کی خوبصورتی کا موازنہ کیا جائے اور جناب یوسف سے کیا جائے، اس لیے کہ حسن میں معیار جناب یوسف ہی ہے۔ لیکن ایک جملہ دست بستہ عرض کرنا چاہتا ہوں حضور، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جواب آپ دیں گے، اگلی گفتگو اسی پہ بیس ہے۔ جو علی اکبر کا موازنہ جناب یوسف سے کرنا چاہتا ہے اسے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کی شبیہ کا موازنہ کیا مصطفیٰ کے کسی امتی سے ہو سکتا ہے؟ آپ سلامت رہیں، محمد کی بیٹی آپ سے راضی رہیں، بولیے بولیے۔ نہیں، جو خاموش ہیں ابھی کر لیتے ہیں، ایسا کیا مسئلہ ہے، ابھی کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔
حضور علی اکبر کا موازنہ حضور، جو مصطفیٰ کی شبیہ اعظم ہو اس کا موازنہ مصطفیٰ کے کسی امتی سے ممکن نہیں، لیکن اگر کرنا چاہیں تو آپ کے سامنے کر دوں، نہ کرو نہ کرو کرو، تاکہ کچھ سمجھے تو صحیح نا، کچھ پتہ تو چلے نا، وضاحت تو ہو جائے. حضور یوسف اور اکبر جس کے لیے زنان مصر کی انگلیاں کٹیں وہ یوسف ہے، جس کے لیے عزاداروں کے بدن کٹے وہ اکبر ہے. یا بولتا وہ ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. نہیں ہاتھ یہی رکھے تو اگلا جملہ کہوں. جس کے لیے زنان مصر کی انگلیاں کٹیں اسے یوسف کہتے، جس کے لیے عزاداروں کے بدن کٹے. لفظ بدلو معنی کی کائنات بدل جائے. جسے دیکھ کر انگلیاں کٹیں اسے یوسف کہتے ہیں، جسے دیکھے بغیر عزاداروں کے بدن کٹے. یہاں سے نہیں، جو 1% مومن رہ گیا ہے نا، میں اس جملے کے بعد دیکھوں گا کہ اسے اپنی خاموشی پہ کتنا ناز ہے. جسے دیکھ کر انگلیاں کٹے اسے یوسف کہتے، جسے دیکھے بغیر عزاداروں کے بدن کٹے اسے اکبر کہتے. اسے بڑی بات لاؤں کہاں سے؟ جو زخموں کو بھلا دے اسے یوسف کہتے ہیں، جو زخموں میں سرور بھر دے اسے اکبر کہتے ہیں. نہیں ابھی بھی جو چپ ہیں ان کی چپ کا بت توڑنے لگا. ابھی تو بہت دور لے کر جانا ہے مجھے آپ کو. جو زخم بھلا دے وہ یوسف ہے، جو زخموں میں لطف بھر دے. زنان مصر کی انگلیاں کٹی ہیں اور انہیں زخم بھول گئے جب تک یوسف سامنے تھا. بعد میں وہی ہائے ہائے کرتی نظر آئی. میں نے کسی عزادار کو ہائے ہائے کرتے نہیں دیکھا. بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. بیٹا آج آپ کا موضوع تھا، آپ دور بیٹھ گئے. یہ موضوع نوجوانوں کا تھا، آپ سارے نوجوان اندر بیٹھ گئے. کیا موازنہ سال اسی بات کے سہارے گزر جائے. جناب علی اکبر کا سراپا لکھتے ہوئے آغا مہدی لکھنوی نے جو جملہ لکھا ہے، سراپا لکھتے ہوئے انہوں نے روایت لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں، اب یہ بات ایسی ہے کہ میں اشارہ کروں گا اور آپ سمجھیں گے، اور آپ سے بہتر اشارہ سمجھنے والی قوم میری دانش میں اللہ نے زمین پہ اتاری ہے. علی اکبر کا سراپا در شرح وصف قامت و زلف و دہانت. میرا اشارہ آپ نے دیکھنا ہے، یوں سمجھیے کہ وائٹ بورڈ ہے، اس پہ کچھ لکھ رہا ہوں. اگر آپ میری انگلی کا اشارہ دیکھیں گے تو آدھی بات آپ خود سمجھ جائیں گے، باقی میری ذمہ داری. در شرح وصف قامت و زلف و دہانت. پھر دہراتا ہوں میرے اشارے پہ غور کیجیے. در شرح وصف قامت و زلف و دہانت. آورد جبرائیل الف لام میم. اے علی اکبر، یہ تیری قامت زلف اور دہن ہے جس کی تشریح کے لیے جبریل الف لام میم لایا ہے.
کیا بولنا ہر کسی کے بس کی بات ہی نہیں میرے حضور. آئے ہائے ہائے پڑھ دوں میں کون ہے نا آپ کا سلام. علی اکبر کا خدا کی قسم جی چاہتا ہے کہ بس رات گزرے ہی نہیں اور میں ہی پڑھتا رہوں اور پڑھتا ہی رہوں. در شرح وصف قامت و زلف و دہانتو. اے علی اکبر یہ تیری قامت، تیری زلف اور تیرا دہن ہے جس کی وضاحت کے لیے جبریل الف لام میم لے کے اترا. لوگ آئے ہائے ہائے ہائے. جی جی علی اکبر کا موازنہ کس سے کر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ یہی نہیں سمجھے کہ علی اکبر خوبصورت ہیں، جمیل ہیں یا حسین ہیں. نہیں قدردانی نہیں، لطف نہیں آیا خدا کی قسم. علی اکبر خوبصورت ہیں، علی اکبر خوبصورت ہیں، جمیل ہیں یا حسین؟ تو یاد رکھیے ایک ہوتا ہے خوبصورت، ایک ہوتا ہے جمیل، ایک ہوتا ہے حسین. بندہ خوبصورت ہوتا ہے، اللہ جمیل ہوتا ہے. بندے اور اللہ کے درمیان کچھ ہیں جو حسین ہوتے ہیں. بھائی آپ کی خاموشی پہ کلام قربان کروں میرے بھائی. بندہ خوبصورت ہوتا ہے، اللہ جمیل ہوتا ہے. اللہ جمیل ویحب الجمال. جمال جانتے کسے کہتے ہیں؟ جمال کو انگلش میں کہتے ہیں ایستھیٹکس. پورا سبجیکٹ ہے جمالیات. ایستھیٹکس، خدائی ایستھیٹکس کو جمال کہا جاتا ہے. یہ جملہ میں نے اسٹوڈنٹس کے لیے کہا ہے، وہ جانتے ہیں ایستھیٹکس کیا ہے. بندہ خوبصورت ہوتا ہے. اب سمجھیے اکبر کیا ہے. بندہ خوبصورت ہوتا ہے، اللہ جمیل ہوتا ہے، اور بندے اور اللہ کے درمیان کچھ ہیں جو حسین ہوتے ہیں. خوبصورتی کا حسن سے کوئی مقابلہ نہیں. فرق عرض کر دیتا ہوں، خوبصورتی خطے بدلنے سے معیار بدل لیتی ہے. سماتے سماتے قیمتی ذکر سننے کی عادت ڈالیے، قیمتی بات سننے کی عادت ڈالیں گے تو پڑھنے والے بھی قیمتی بات لے کے ممبر پہ آئیں گے. خوبصورتی خطے بدلنے سے معیار بدلتی. جو ایشیا میں خوبصورت ہے وہ افریقہ میں خوبصورت نہیں. آپ ہی مجلس سے سننے آئے ہیں نا میرے بھائی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ نے افریقہ میں کوئی خوبصورت بنایا ہی نہیں؟ بنایا ہے. آپ کے نزدیک وہ خوبصورت نہیں. جو بندہ یہاں خوبصورت ہے وہ وہاں خوبصورت نہیں. جو ان کے یہاں خوبصورت ہے وہ یہاں خوبصورت نہیں. اور خوبصورتی کا معیار دیکھ لیجئے انسانوں کا. اس معیار کے انسان چاہتے ہیں کہ ہم مل کے خود ہی امام بنا لیں. معیار دکھانے لگا، معیار دکھانے لگا. معیار جو یہاں خوبصورت ہے وہ افریقہ میں خوبصورت نہیں. جو وہاں خوبصورت ہے وہ یہاں خوبصورت نہیں. یہ بندوں کا معیار ہے. کالا گورا ہونا چاہتا ہے. انسانوں کا معیار بتا رہا ہوں. ہائے 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 ہائے. ہر خطے کا الگ معیار ہے خوبصورتی کا. کہیں چھوٹی گردن خوبصورتی میں شامل، کہیں لمبی گردن خوبصورتی میں شامل، کہیں چھوٹے پاؤں، کہیں بڑے پاؤں، کہیں باریک ناک، کہیں موٹی ناک، کہیں چھوٹی آنکھیں، کہیں بڑی آنکھیں، کہیں کشادہ پیشانی، کہیں چھوٹی پیشانی، کہیں باریک ابرو. کیا کیا گنوں؟ اس سے بڑھ کے کیا بتاؤں کہ کالا گورا ہونا چاہتا ہے، گورا کالا ہونا چاہتا ہے.
چلیے میری تائید کیجئے گا، آپ تو ان ملکوں سے ہو کے آئے ہیں، کیا گورے کالے نہیں ہونا چاہتے؟ ہونا چاہتے سارا دن دھوپ میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کسی طرح رنگ کالا ہو جائے، یہ انسانوں کا معیار ہے۔ اب جملہ سمجھیے، خوبصورتی خطے بدلنے سے معیار بدلتی ہے، تحت الثری سے عرش اولی تک حسن کا معیار ایک ہی رہتا ہے۔ خوبصورتی میں نقص ہوتا ہے، خوبصورتی میں نقص ہوتا ہے، حسن باکمال ہوتا ہے۔ خوبصورتی ڈھلتی چھاؤں ہے، حسن لازوال ہوتا ہے۔ خوبصورت سے محبت ہوتی ہے، حسین سے مودت ہوتی ہے۔ عزت علی کی قسم، یوسف خوبصورت ہے، اکبر حسین ہے۔ بولے جس کی زبان لے کر کی امانت ہے۔ یوسف خوبصورت ہے، اکبر حسین ہے۔ اس لیے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ حسین اعظم نہ ہو اور مصطفیٰ کا شبیہ اعظم ہو۔ میں کہاں سے لاؤں وہ لفظ جو اتر جائے آپ کے دل میں؟ مصطفیٰ کا شبیہ اعظم ہو اور حسین اعظم ہو۔ خوبصورت ہونا معیار نہیں، حسین ہونا معیار۔ حسین خوبصورتی، میں نے جملہ عرض کیا حضور، خوبصورتی ڈھلتی چھاؤں ہے، حسن لازوال ہوتا ہے۔ خوبصورتی مر جاتی ہے، حسن زندہ رہتا ہے۔ یوسف خوبصورت ہیں، اکبر حسین۔ میں کہوں تو نہ مانیے، میں کہوں تو بالکل نہ مانیے۔ یہ جملہ ہے جناب خضر کا، 11 شعبان کی مقدس سحر۔ کل کی بات یاد ہے نا آپ کو؟ 11 شعبان کی مقدس سحر، حجرہ ام لیلا میں رحلے جناب ام لیلا میں محمدوں کا قرآن بن کے اکبر اترا۔ اور جب علی اکبر آئے ہیں تو خدا جانے کون کون زیارت کے لیے آیا ہے۔ میرے پاس اب پیچھے صرف 5 منٹ بچ گئے ہیں، اور 5 منٹوں میں جتنا بھی تبرک آپ کی تھیوریوں میں ڈال سکتا ہوں میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ خدا جانے کون کون آیا ہے علی اکبر کی زیارت کرنے۔ اس گھر میں جب بھی کوئی بچہ آیا ہے ظاہری اعتبار سے، تو خدا جانے کون کون آیا ہے زیارت کے لیے۔ علی اکبر آئے ہیں، حسین ابن علی موجود ہیں، حسین ابن علی موجود ہیں، اور حسین ابن علی گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ دروازے کے ساتھ خضر بیٹھے۔ اور جناب خضر کہہ رہے ہیں، اے فرزند رسول، مجھے زیارت کا شرف کب ملے گا؟ حسین ابن علی نے فرمایا، خضر یہیں پر انتظار کرو، ابھی 70,000 ملائکہ کی قبیل علی اکبر کی زیارت میں مصروف۔ میں نے ایسی شروع کر لی ہے کہ کم از کم اس کو 25 منٹ لگ جائیں گے، لیکن میں پڑھنے والے مادحین کو کبھی زحمت میں مبتلا کرنا میری عادت نہیں ہے، میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ جناب خضر نے کہا، فرزند زہرا، مجھے کب اجازت ملے گی، مجھے کب سعادت ملے گی علی اکبر کی زیارت کی؟ حسین ابن علی نے فرمایا، 70,000 ملائکہ کی قبیل زیارت علی اکبر میں مصروف ہے۔
بڑی دیر گزر گئی کہ حسین ابن علی نے فرمایا خضر آ تو بھی زیارت کر. اب جناب خضر کا صرف ایک جملہ سناؤں گا, آگے پھر کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو میں ممبر سے سناؤں گا کہ جناب خضر نے علی اکبر کو دیکھ کے کیا کیا کہا ہے. جناب علی اکبر کی طرف بڑھے, جناب علی اکبر کو اٹھایا, چہرے پہ ایک ریشمی رومال تھا, رومال کو ہٹایا اور جناب خضر نے دیکھ کر فرمایا یا قبلۃ الجمال. جمال کے قبلہ وہ محمد الآل, اور محمد کی آل کے محمد. اے جمال کے قبلہ, اے محمد کی آل کے محمد. محمد کے محمد نہیں, محمد کی آل نہیں, محمد کی آل کے محمد. جو جملہ جناب خضر نے کہا ہے وہ جملہ کیا ہے؟ خدا کی قسم معرفت کا مینار نور کھڑا کر دیا ہے جناب خضر نے. جناب علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھ کے فرما رہے ہیں عجب تو للشمس کیف تطلع بعد یومک. علی اکبر میں سوچ رہا ہوں کہ تیرے آنے کے بعد اب سورج کس منہ سے چمکا کرے گا. کیا بولتا وہ ہے جس کی زبان آئے ہائے 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 میں سوچتا ہوں کہ تیرے آنے کے بعد اب سورج کس منہ سے چمکا کرے گا. اور پھر خود ہی اپنے آپ کو جواب دیتے ہیں تطلع الشمس لیہرق قلبہ. ہاں سورج چمکا کرے گا تاکہ تجھے دیکھ دیکھ کے اپنا دل جلاتا رہے. پھر فرماتے ہیں عجب تو للقمر بعد یومک کیف تطلع. اور میں حیران ہوں, مجھے تعجب ہے کہ تیرے آنے کے بعد چاند کیسے طلوع کرے گا. اور پھر خود ہی اپنے آپ کو جواب دیتے ہیں تطلع الشمس تعرفا لزیارتک. ہاں اگر چاند چمکے گا تو صرف اس لیے کہ بدلیوں کی اوٹ سے تیرے چہرے کی زیارت کیا کرے. اے حسین ابن علی, اگر میں نے تیرے بیٹے کی چہرے کی زیارت کر لی ہوتی تو مجھے آب حیات پینے کی ضرورت نہ تھی. ہائے ہائے ہائے. کہاں اکبر, کہاں. انشاءاللہ پھر موقع ملا تو میں سراپا آپ کو سناؤں گا کہ علی اکبر کا سراپا جو لکھا گیا وہ کیا. ایک جملہ سنا دو, اجازت ہو تو ایک جملہ. علی اکبر کے سراپے میں لکھا گیا ہے کہ دراز قد, کندھوں پہ سہارا کی ہوئی زلفیں. ہائے ہائے ہائے. ایک ایک جملہ حضور خدا کی قسم لطف سے بھرا ہوا. دراز قد, کندھوں پہ سہارا کی ہوئی زلفیں, پیشانی یوں جیسے کتاب مبین کھلی ہو. ہائے 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 ہائے. جو خاموش ہے اللہ جانے وہ کیا سننے آیا. کتاب مبین کی طرح پیشانی, کشادہ پیشانی. ابروؤں کی ایسی مثال تاریخ ادب میں آپ کو نہیں ملے گی جو میں سنانے لگا. ابرو ایسے, بس اسی پہ زحمت تمام کر رہا ہوں. ابرو ایسے جیسے بارش کے بعد دھلے ہوئے آسمان پر کوئی طائر لاہوتی محو پرواز ہے. اتنا حسین ہے اکبر. مکمل سراپا میں سناؤں گا جی. ابرو ایسے جیسے بارش کے بعد دھلے ہوئے آسمان پر کوئی طائر
محو پرواز ہے۔ کیا آنکھیں اور کیا ہونٹ اور کیا سینہ گنجینا، اتنا حسین تھا۔ دو جملے ہو جائیں، مل کے رو لیں، مصطفیٰ کی بیٹی دعائیں دے دیں، جناب علی اکبر کی شہادت بعد میں پڑھی جائے گی۔ میں نے جہاں مصیبت کی کہانی کل چھوڑی تھی وہیں سے دو جملے ہدیہ کر رہا ہوں، آپ کے ذہن میں تمام کر رہا ہوں۔ زہر دے دی گئی اس شہنشاہ کو جس نے زندگی میں کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا، لوگوں کی مدد کرنے والا، لوگوں کے دکھوں کا سہارا، مصیبت کا مداوع کرنے والا میرا آقا حسن، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے آ رہے تھے، اور حسن مجتبیٰ، میں نے کل آپ کو سنایا تھا کہ جبریل ایک گٹھڑی لے کے آیا تھا، یا رسول اللہ یہ خدا نے جنتی کفن بھیجے ہیں، اپنے اہل بیت میں تقسیم کر دیجیے۔ کائنات کے رسول نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے گٹھڑی کھولی، پہلا کفن اپنے سرہانے رکھا، دوسرا کفن سیدہ کو دیا، تیسرا کفن علی کو دیا، چوتھا کفن حسین ابن علی کو دیا، حسن مجتبیٰ کو دیا، پانچواں کفن کانپتے ہوئے ہاتھوں سے رسول نے پہلے حسین کی طرف بڑھایا، پھر اللہ جانے دل میں کیا خیال آیا، پلٹا کے وہ کفن بھی حسن مجتبیٰ کو دیا۔ حسین ابن علی نے گھر کے کونے میں جا کر رونا شروع کر دیا، شام کی مسافرت تڑپ گئی، حسین روتا کیوں ہے؟ میرے سامنے حسین روتا کیوں ہے؟ بہن دیکھیے نا، نانا نے بھائی حسن کو دو کفن دے دیے، مجھے ایک بھی نہیں دیا۔ تڑپ گئی، تڑپ کے کہا حسین تو پریشان نہ ہو، اگر تجھے کفن کی ضرورت پڑی نا اور تیرے پاس کفن نہ ہوا، میں زینب اپنے سر کی چادر کا کفن دیا۔ تڑپ کے دیکھا اور رو کے کہا بہن دعا کر، جب میرے پاس کفن نہ ہو اللہ کرے تیرے سر پہ چادر ہو۔ پھر زمانے نے وہ منظر دیکھا، نہ حسین کے پاس کفن تھا نہ بہن کے سر پہ چادر تھی۔ بی بی فرماتی ہے کہ جب میں حسین کو لے کے رسول کے پاس گئی، نانا آپ نے میرے بھائی کو کفن کیوں نہیں دیا؟ رسول رو پڑے۔ ایک حدیث آپ نے سنی ہے، کائنات کے رسول نے فرمایا کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں آئیں جتنی مجھ محمد کو آئیں۔ نبیوں کو آرے سے چیرا گیا، پتھروں سے مارا گیا، دریا میں پھینکا گیا، بظاہر مصطفیٰ پہ ایسا کوئی ظلم نہیں ہوا۔ پھر کائنات کے رسول نے کیوں کہا کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں آئیں؟ لوگ اس اذیت کو نہیں سمجھے۔ یہ جملہ رسول نے اس وقت کہا جب رسول کے آخری سانس چل رہے تھے، پلنگ کے دائیں حسین کھڑے تھے، بائیں شریکت الحسین کھڑی تھی۔ رسول بہن بھائی کو دیکھ کے کہہ رہے تھے کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں آئی۔ رسول کی ایک اذیت کا نام کربلا تھا، دوسری کا نام شام تھا۔ بی بی فرماتی میں لائی، نانا آپ نے میرے بھائی کو کفن کیوں نہیں دیا؟ سنو کہ جملہ زدار جو اب تک رو نہیں سکے، میں دعا کرتا ہوں مصطفیٰ کی بیٹی کسی آنکھ کے کشکول کو یہاں سے خالی نہ بھیجے۔ آپ نے میرے بھائی کو کفن کیوں نہیں دیا؟ رسول رونے لگے اور رو کے کہنے لگے زینب تیرا بھائی کفن لے کے کیا کرے گا؟ کفن تو اسے دیا جاتا ہے جسے کوئی غسل دے، کفن تو اسے دیا جاتا ہے جس کا کوئی جنازہ پڑھے، کفن تو اسے دیا جاتا ہے جسے کوئی دفن کرے۔ بی بی فرماتی میں سمجھ گئی میرے حسین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن بی بی فرماتی ہے میں سوچتی تھی کہ بھیا حسن کو رسول نے دو کفن کیوں دیے؟ بی بی فرماتی یہ راز اس وقت کھلا جب ایک کفن پہنا کہ میں نے حسن کو قبرستان کی طرف بھیجا، زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دروازے پہ شور ہوا، میں نے دیکھا حسن کا کفن سرخ رنگ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ آج میں سمجھی میرے نانا نے حسن کو دو کفن کیوں دیے۔ حسن مجتبیٰ کے جنازے میں تیر لگ گئے، علی کی بیٹیاں تیر نکالتی گئی۔ حسن مجتبیٰ لکھ گئے تھے حسین تو کربلا میں کچھ ایسا کرنے والا ہے، کاش میں کربلا میں ہوتا، میں خود تجھ پہ قربان ہو جاتا۔ میں نہیں ہوں گا، میرے قاسم کو حسن سمجھ کے اجازت دے دینا۔ بس عزاداروں جو رو پڑے ہیں محمد کی بیٹی آنسو اپنے رومال میں محفوظ کرے، اور جو رو نہیں سکتے محمد کی بیٹی آنسو کی خیرات عطا کرے۔
یہ غربت کے 2 جملے سن لے، زحمت آپ کی تمام ہے۔ بار بار حسن مجتبیٰ کا شہزادہ حسین ابن علی کے سامنے آ کے کہتا تھا چچا مجھے لڑنے کی اجازت دے، زہرا کا لال کرسی چھوڑ دیتا تھا، قاسم کو سینے سے لگا کے کہتا تھا قاسم میں اپنے بھائی حسن کو 2 مرتبہ مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، قاسم واپس چلا جا۔ آپ کی سنی ہوئی بات ہے، ایک عجیب پہلو ہے جو میں ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ ماں ساتھ آ گئی، قاسم کے بازو سے وہ خط کھولا، ہاتھوں پہ جناب ام فروا کے وہ خط تھا، حسین ابن علی کے سامنے خط پیش کیا، حسین ابن علی نے خط پڑھنا شروع کیا۔ تاریخ کہتی ہے زہرا کا لال خط پڑھ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے حسین کے جسم سے جان نکل گئی ہے، اور کچھ نہ کہہ سکا۔ جا قاسم اللہ کے حوالے، جا قاسم اللہ کے حوالے، جا قاسم اللہ کے حوالے۔ جناب قاسم میدان میں اترے، ہزاروں کوفیوں اور شامیوں کو فنار کیا قاسم نے۔ میں نہیں بتا سکتا کہ انہوں نے قاسم کو زین سے کیسے گرایا۔ قاسم اور عباس 2 ایسے سپاہی ہیں جنہیں تلوار اور نیزے سے نہیں مارا گیا، ان ظالموں نے گرز کے ساتھ مارا ہے۔ حسن کے یتیم کو ایسا گرز مارا کہ یتیم حسن زین سے زمین پہ گرا۔ صاحب اقدامات الثاقبہ نے لکھا ہے ادھر حسن کا یتیم زمین پہ گرا، 35 سپاہی قاسم کے گرد گھیرا بنا کے کھڑے ہو گئے، ان سب کے ہاتھوں میں تیر کمان تھے، یہ گرے ہوئے قاسم پہ تیر برساتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے قاسم ہم نے ایسے ہی تیرے بادا کے جنازے میں تیر مارے تھے۔ زہرا کا لال کچڑی کی صورت میں قاسم کو اٹھا کے لایا، لا کے خیمے میں لٹایا اور جناب فروا سے کہا قاسم کی ماں میرے ہوتے ہوئے جتنا ماتم کر سکتی ہے کر لے، جتنا گریہ کر سکتی ہے کر لے۔ زہرا کے لال نے کہہ دیا، اور حسین ابن علی نے دیکھا یتیم کی ماں کبھی دائیں جا رہی ہے کبھی بائیں، جو رونے آیا اس کے لیے آخری جملہ ہے، قاسم کی ماں کبھی دائیں جاتی ہے کبھی بائیں جاتی ہے، کبھی آگے جاتی ہے کبھی پیچھے جاتی ہے۔ حسین ابن علی نے فرمایا قاسم کی ماں کیا ماتم نہیں کرے گی اپنے شہید کا؟ رو کے کہا کربلا کے والی بس مجھے اتنا بتا دے میں قاسم کے سرہانے کھڑی ہوں یا قاسم کے پارٹی کھڑی ہوں، مجھے قاسم کے رخسار نظر نہیں آ رہے۔ رو کے حسین نے فرمایا ام فروا تیرے لال کے چہرے پر گھوڑوں کے صبح کے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ